اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مقتدر بعظمت علماء دین و معزز سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، مرعانی فقد رأى الحق کا مزدعی جا فضا سنانے والے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دستے پاک میں لے کر اللہ تبارک و تعالی کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، شافع محشر ہمارے، عرش عظیم کی آنکھوں کے تارے، کاشف الکروب، ماحی الحوب، شفیع الذنوب، دانائے جمیع خفایا و غیوب، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم، مالک رکاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، شفیع امم، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی
سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، جمعہ گزشتہ اور اس سے پیوستہ میں اولیاء اکرام، محبوبان خدا، پروردگار عالم کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے والے عارفان باللہ، عرفاء، صوفیاء، اقطاب، ابدال، نجبا، نقبا، اغواس، ان کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا تھا۔ مہینے کی مناسبت سے سفر المظفر شریف میں چونکہ اولیاء اکرام میں سے بہت سارے عرفہ و اعلی شان والے اس مہینے میں انہوں نے اس دار فانی سے عالم جاویدانی کا سفر کیا ہے۔ اللہ والوں سے محبت کرنا، ان کی تعظیم و توقیر کا چراغ سینوں میں روشن کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا، یہی وہ عمل ہے اور یہی وہ ضابطہ ہے کہ ہمیں آپ کو سب کو دنیا اور آخرت کی تمام تر بلندی، ترقی، عزت، وقار، خوشحالی، بحالی عطا فرمائے گا۔ تو اولیاء اکرام میں جمعہ گزشتہ میں ابھی آپ نے سنا تھا کہ مظہر فاروق اعظم، عارف باللہ، عالم حق آگاہ، آفتاب ولایت، ماہتاب کرامت، حضور سیدنا شاہ عبد الوحید قبلہ فریدی فاروقی نور اللہ مرقدہ کا عرس پاک منایا گیا۔ ان کی ذات ستودہ صفات کتنی اعلیٰ، کتنی بالا، کتنی بلند، کتنی عرفہ کہ ہم اور آپ ان کی بلندی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ سیدنا حضور شیر بنارس کا عرس مقدس ابھی جمعہ گزشتہ اور سنیچر 2 دن منایا گیا، نہایت ہی شان و عظمت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ 2 روزہ عرس شریف کا پروگرام سجایا گیا۔ احباب آئے، دیوانے آئے، متعلقین آئے اور کثیر تعداد میں ہجوم رہا۔ نعتیہ ترہیم مشاعرہ پہلی شب میں ہوا۔ ہندوستان کے مایہ ناز شعراء اکرام، شعر و سخن کے شہنشاہ، نغمات کے پیکر آئے، خوب سنایا۔ اور دوسری شب میں ہندوستان کے مایہ ناز خطبائے اسلام کی آمد ہوئی اور شہر بنارس و اطراف کے
کثیر تعداد میں علماء اکرام، مفتیان اعظام، اساتذہ ذویل احترام کا روح پرور اجتماع ہوا۔ کثیر تعداد میں نایاب پروگرام ہوا، خطابات ہوئے، اور الجامعۃ الحمیدیہ جو آپ کا محبوب ادارہ ہے اس کے فارغین کی دستار کی گئی۔ علماء، حفاظ، قراء کے سروں پہ دستار بندی رکھی گئی۔ بڑا ہی کامیاب دونوں دن کا پروگرام رہا۔ بعد نماز مغرب لنگر تقسیم ہوا، چادر شریف کا جلوس اٹھا، حلقہ ذکر ہوا، محفل نعت و منقبت کا انعقاد ہوا، قرآن خوانی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، اس سے بھی بڑھ چڑھ کر مولا ہم لوگوں سے کام لے لے، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں۔ اگر ان کی نظر عنایت ہم پر ہو گئی تو ہماری مشکلیں آسان ہوں گی، بیڑا پار ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ حضور سیدنا شیر بنارس کا یہ عرس پاک گزرا، 13 صفر المظفر آپ کی تاریخ وصال ہے، اور 14 صفر المظفر کو آپ کی تدفین کا کام ہوا ہے۔ 15 صفر المظفر بھی تاریخ اس خانقاہ کے لیے اہم ہے کہ شہزادہ مخدوم بنارس، صوفی باصفا، ذاکر مصطفیٰ، حضور شہید ملت مولانا شاہ عبد الشہید قبلہ فریدی فاروقی نور اللہ مرقدہ کا وصال ہوا ہے۔ آپ کا مزار مقدس اسی مسجد سے متصل باہر میں بنا ہوا ہے۔ حضور شہید ملت کی زندگی کا بھی لمحہ لمحہ بڑا ہی پاکیزہ، بڑا ہی سادہ، نیک، اچھا گزرا ہے، اور خدمت دین کا وہ جذبہ صادق رہا ہے کہ پوری زندگی آپ نے بھی خدمت دین کرتے گزارا ہے۔ بڑے کارنامے ہیں آپ کے، اور کیسا اللہ نے صبر دیا تھا، تحمل دیا تھا، استقامت دیا تھا، اخلاق کی دولت دی تھی، تواضع، عاجزی، انکساری کا سرمایہ تھا، عبادت گزاری، تقوی شعاری، پاک بازی، یہ آپ کا وطیرہ تھا۔ بڑی نیک، بڑی کامیاب شخصیت حضور شہید ملت کی بھی گزری ہے۔ 15 صفر المظفر آپ کی تاریخ وصال ہے، اور اسی مہینے میں اولیاء اکرام میں سے باتیں چل رہی ہیں نا، اسی مہینے میں ایک اہم تاریخ، وہ تاریخ ہے عاشق مصطفیٰ، مجدد اعظم، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا مجدد اعظم بریلی شریف کی دھرتی پر آپ کا مزار مقدس ہے۔ 25 صفر المظفر آپ کی تاریخ وصال ہے۔ 23، 24، 25 تین دنوں بریلی شریف کی دھرتی پر عوام و خواص کا میلہ لگا ہوتا ہے، بڑے دھوم دھام سے عرس پاک منایا جاتا ہے،
اور اسی مہینے کی 28 تاریخ یہ بھی بڑی اہم تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں امام ربانی قطب لاثانی مجدد الفسانی حضرت سرکار شیخ احمد سرہندی مجددی نقشبندی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال ہے۔ سرہند شریف میں آپ کا مزار مقدس ہے۔ ان کی بھی زندگی کا لمحہ لمحہ لائق بیان قابل بیان ہے۔ اللہ نے مذہب اسلام کی بقا کے لیے، مذہب کی تعمیر و ترقی کے لیے، مذہب کی آبرو کو بچانے کے لیے اور مذہب کو تقویت دینے کے لیے ایک سے ایک اپنے محبوبوں کو اس روح زمین پر اتارا ہے، اور وہ آئے ہیں دنیا میں تو پھر اپنا جوہر جو بکھیرا ہے اور اپنی روحانیت، اپنی ولایت کا جو اثر ڈالا ہے، باطل قوتیں پل بھر میں کافور ہوتی نظر آئی ہے، ایک آکے حق کر دیا ہے، ابطال باطل کیا ہے، صداقت کا پرچم لہرا دیا ہے، کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکی ہے۔ یہ اولیاء اکرام ہیں، اور اسی مہینے کی 29 تاریخ بھی بڑی اہم تاریخ ہے۔ قاسم نور ہدایت، فیض بخش بصیرت و بصارت، شہزادہ حضور قطب بنارس حضور سیدنا مخدوم بنارس مولانا شاہ عبدالرشید قبلہ فریدی فاروقی قدس سرہ القوی کی تاریخ وصال ہے، جو آستانے پر یہیں پر آستانہ ہے۔ ان کا مزار مقدس ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضور سیدنا مخدوم بنارس ہوں، حضور سرکار اعلیٰ حضرت حضور سرکار مجدد الفسانی، سرکار حضور شیر بنارس سیدنا حضور شہید ملت، یہ مشہور و معروف لوگ ہیں۔ ان کے بعد بھی مزید اولیاء اکرام نے اس مہینے میں دار فانی سے عالم جاویدانی کا سفر کیا ہے۔ یہ خدا کے محبوب بندوں کا مہینہ ہے۔ اولیاء اکرام سے محبت کیجئے، عقیدت رکھیے، ان کی تعلیمات پہ عمل کیجئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ سب سنتے چلے آ رہے ہیں کہ امام احمد رضا کی ذات ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی ذات ہے کہ اگر سرکار اعلیٰ حضرت ہمارے آپ کے بیچ نمودار نہ ہوئے ہوتے تو بدعقیدگی نے جنم لے لیا تھا۔ وہابیوں نے، دیوبندیوں نے اپنی اپنی سرکشی شروع کر دی تھی، گستاخی نبی کی شان میں کرتے تھے، معمولات کے خلاف بولتے تھے، ایمان کی دولت سینوں سے لوٹ رہے تھے، ہم سری کے دعوے دار بنے تھے، نبی سے برابری کا دعویٰ کر رہے تھے، بہت کچھ بکواس کرنے والے پوری جماعت کے لوگ لگے ہوئے تھے، کوئی ان کا
منہ توڑ جواب دینے والا نہ تھا کہ اللہ نے بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا کو نازل کر دیا۔ مجدد اعظم کا صحرا سر پر جگمگاتے ہوئے امام احمد رضا آئے اور آپ نے اپنی تحریر، اپنی تحقیق اور اپنی فکر اور اپنی کاوش کا استعمال کیا۔ ہر باطل قوت کا منہ توڑ امام احمد رضا نے جواب دیا، عشق رسول کا ساغر پلایا۔ تمام ہندوستان ہی نہیں، یوں کہیے عالم اسلام میں اہل اسلام کے سینوں میں محبت رسول کا چراغ جلایا، اور امام احمد رضا نے باطل عقیدوں کی جو تردید کی، آج تک کسی بدعقیدہ کے اندر یہ دم خم پیدا نہیں ہوئی کہ امام احمد رضا کی کسی کتاب کا وہ جواب لکھ دیتے۔ علم غیب مصطفیٰ ہو، اختیارات مصطفیٰ ہو، عظمت و شان رفعت مصطفیٰ ہو، ہر لحاظ سے سرکار اعلیٰ حضرت نے سنیت کو کی بنیاد ہی نہیں، رکھی ہوئی بنیاد کو مضبوط کیا اور اسلاف کے طریقوں کو زندہ کر کے مسلمانوں کو ان سے قریب کیا۔ یوں کہیے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے زندگی کے بے شمار بیش بہا کارنامے ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ آج بھی آپ کا فتاوی رضویہ شریف ہے، یہ امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ کا کمال ہے کہ ہندوستان میں بڑے بڑے علم و شعور والے پیدا ہوئے، دیابنا وہابیہ بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، اور ان کے یہاں بھی دارالافتاء قائم ہے، فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کو ضرورت ضرور پڑ جاتی ہے فتاوی رضویہ کی۔ دیوبندی بھی انہی سے مدد لیتے ہیں، وہابیہ بھی فتاوی رضویہ سے ہی مدد لیتے ہیں۔ یہ امام احمد رضا کا علمی کمال ہے، میرے مصطفیٰ کی عطا ہے کہ مجدد اعظم بنا کر امام احمد رضا کو ہندوستان کی سرزمین پہ اتارا، اور امام احمد رضا نے سنیت کو فروغ دیا، مذہب و مسلک کو پختہ کیا، طریقے مصطفیٰ پہ چلنے کی تعلیم دیا، اور باطل کی تردید کی، احقاق حق کیا، ابطال باطل کیا۔ بڑے کارنامے سرکار اعلیٰ حضرت کے رہے ہیں۔ ان سے پہلے حضرت سرکار مجدد الفسانی، اللہ اللہ ان کا رتبہ کون بیان کرے، کیسی شان ہے۔ مجدد الفسانی سرکار شیخ احمد سرہندی ایسی شان کے مالک ہیں کہ اکبر کی حکومت کو اور اکبر کی ایسی مضبوط سلطنت کو زلزلے میں لانے والے اور حکومت کو زوال کی دہلیز دینے پر پہنچانے والے اکیلے سرکار مجدد الفسانی کی ذات رہی۔ اگر مجدد الفسانی کا دور نہ رہا ہوتا تو آج ہم لوگ کس اسٹیج پہ ہوتے ہمیں خود پتہ نہ ہوتا۔ دین اسلام کا مخالف بنا تھا اکبر، اور دین اسلام کی جگہ پہ اس نے ایک نیا دین قائم کرنا چاہا،
نام اس کا دین الہی رکھا، اور دین الہی میں حق و باطل سب کو ایک کرنا چاہا، معبودان باطل کی پرستش کو بھی روا کر دیا، معبود حقیقی کی پرستش کو بھی روا کر دیا، بہت کچھ گمراہی کا دہانہ کھولا۔ بادشاہ وقت تھا، اکبر کی سلطنت بڑی پختہ مضبوط تھی، دنیا میں لوگ جانتے تھے اکبر کی حکومت کی طرف کوئی ترچھی نگاہ کرنے کی کسی کو مجال نہیں ہوتی تھی، لیکن جب اکبر نے دین الہی کو غالب کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا، پورے ہندوستان کے تاجوروں کو، شہنشاہوں کو، سرمایہ داروں کو، اقتدار والوں کو اکٹھا کیا، بڑا عظیم عظیم الشان پروگرام اس نے سجایا، پورا میدان ہزاروں ہزار کی تعداد میں سب اکٹھا تھے، اور اس نے دین اسلام کے نام پر ایک چھوٹا سا شامیانہ لگایا، وہ پرانا سا شامیانہ پھٹا خستہ حال، اور دین الہی کے نام پر ایک بڑا شامیانہ لگایا، نیا خوبصورت تابندہ، بہت زیادہ یہ ذہن دینا چاہتا تھا کہ دین اسلام پرانا ہو گیا، میلا ہو گیا، خستہ ہو گیا، کنارے کرو، دین الہی کو سامنے لے آؤ۔ اتنی بڑی دعوت اور ایسا پروگرام رکھا تھا، اگر خدا کے محبوب حضرت سرکار مجدد الف ثانی نہ ہوتے ایسے دور میں تو دین اسلام کا خاتمہ ہوتا نظر آتا۔ دعوت بڑی تھی، اہتمام کا پروگرام تھا، وقت مقررہ پر حضرت شیخ مجدد الف ثانی نے اپنے کچھ چند شاگردوں کو ساتھ میں لیا اور کہا کہ چلو آج اکبر کی طرف سے پروگرام مقرر ہے، بڑے بڑے لوگ اکٹھا ہیں، چلو ہم لوگ بھی وہیں چلتے ہیں۔ لوگوں نے منع کیا، ارے آپ کہاں جائیں گے، آپ کو تو دعوت نہیں ملی ہے، آپ کو تو بلایا نہیں ہے، وہاں تو دوسرا پروگرام ہے، دین الہی کی بات ہو رہی ہے۔ شیخ مجدد الف ثانی نے ہر ایک کی بات سنی، فاروقی ہے آپ، جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا خبردار، میں اس نئے دین کا مخالف ہوں، خاک میں ملاؤں گا، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے، آئے اس میدان میں تو دیکھا دو طرح کا شامیانہ لگا ہے، ایک طرف چھوٹا سا شامیانہ پرانا خستہ حال ہے، اور دوسری طرف پورے علاقے میں بڑا نیا اور انوکھا تازہ ترین شامیانہ لگا ہے کہ آپ نے دیکھا سمجھ گئے۔ آپ نے کہا اس نئے شامیانے میں نہیں بیٹھنا ہے، چلو اس پرانے چھوٹے والے شامیانے میں ہم لوگ قیام کرتے ہیں۔ یہاں آئے، بیٹھے، وقت اجازت نہیں دے رہا، بات ذرا لمبی رہی ہے، اختصاراً یہ کہ اس مختصر سے شامیانے میں شیخ مجدد الف ثانی اپنے شاگردوں کو لے کر بیٹھے اور ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ شاگردوں نے بھی ذکر اوراد و وظائف میں وقت گزارا۔ شیخ مجدد الف ثانی نے رب کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر دیا، مولا آبرو تیرے حوالے ہے، آج اگر یہاں پہ یہ کامیاب ہو گئے تو تیرے مذہب اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، مولا دین اسلام کو بقا عطا فرما دے، دین الہی کا خاتمہ کر دے۔ ادھر مجدد الف ثانی نے دعا کیا اور فوراً ہی ایک طوفان بدلایا، ایسا شدید طوفان،
ایسا غضبناک طوفان، سارے شامیانے سارے لوگ تتر بتر ہو گئے، برباد ہو گئے، وابیلا مچ گئی، سب کے سب راہ فرار اختیار کر گئے۔ لیکن وہ پرانا شامیانہ اتنے بڑے طوفان میں بھی جو کا تو وہاں جمع رہا۔ مجدد الفسانی وہی جلوہ باب ہے۔ آپ نے اعلان فرما دیا یہی دین اسلام کا استحکام ہے، یہی مذہب مصطفیٰ لائے ہیں، یہی قیامت تک رہے گا۔ اور پھر اکبر کے خلاف آپ نے وہ مہم چلائی کہ اکبر ہو بالا ہو گیا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی بڑے باکمال بزرگ ہیں۔ حضور سیدنا مخدوم بنارس کا وصال 29 صفر کو ہوا ہے۔ آپ نے اپنا عرس الگ سے کرنے کو منع کر دیا تھا، اس لیے آپ کا عرس پاک 2-3 شوال حضور سیدنا قطب بنارس کے عرس پاک کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس میں حضور شیر بنارس مظہر اعلیٰ حضرت نے ایک نیاز اور فاتحے کا پروگرام رکھ دیا تھا، اور اس مصلحت سے کہ آخری بدھ بڑا شہر بنارس میں بڑے دھوم دھام سے لوگ مناتے تھے، سیر تفریح کے لیے جاتے تھے، دعوتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ الحمدللہ وہ کاوش علماء کی کاوش اور محنت سے اب تو اس میں کمی آ گئی، پابندی لگ گئی، تو آپ نے حضور مخدوم بنارس کا نیاز آخری بدھ کی باسی منتخب کر دیا۔ آخری بدھ کی باسی یعنی جمعرات کو آپ کا نیاز پروگرام ہوتا تھا۔ پہلے تو بڑی شان و شوکت سے پورا دن پروگرام چلتا تھا، لیکن اب اس میں اختصار پیدا کر دیا گیا ہے، لہذا آخری بدھ کی باسی جمعرات کو آپ حضرات نماز عصر اسی مسجد میں پڑھیں، اور نماز عصر کے بعد حلقہ ذکر ہوگا، محفل نعت و منقبت ہوگی، اس کے بعد فاتحہ ہوگی، تبرک تقسیم کیا جائے گا، مغرب سے پہلے پہلے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا عرس منائیے، 25 صفر کو وہاں جائیے، حضور سرکار مجدد الفسانی کی چوکھٹ پہ حاضری دیجئے، پھر انشاءاللہ وقت ملا تو آئندہ ان بزرگوں کے تعلق سے کچھ بیان کیا جائے گا۔ آخری بدھ کی باسی آنے والی جو جمعرات ہے نا، یہی جمعرات آخری بدھ کی باسی ہے۔ اس جمعرات کو نماز عصر یہاں مسجد میں پڑھیے، نماز عصر کے بعد حلقہ ذکر ہوگا، نیات ہوگی اور تبرک تقسیم کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔